بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایمان رمضان ٹی وی ٹوڈے کی رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آداب کے بارے میں۔ اسلام ہمیں کس طرح سے آداب زندگی سکھاتا ہے اور شخصیت کو کیسے نکھارا جا سکتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے آج بات کریں گے۔ آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز
الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب، جس ہستی سے ہم نے آداب زندگی سیکھنے ہیں، اب اسی کی تعریف سنتے ہیں. ہر روز شب تنہائی میں، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے. جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے. سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے. جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے. ایک ہوک اٹھی میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں، چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں. خوش بخت بلایا جاتا ہے، چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں. میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں،
کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں ادنا سا ایک سناخواں ہوں یہی نسبت ہے یہی نعتہ ہے ادنا سا ایک سناخواں ہوں یہی نسبت ہے یہی نعتہ ہے ہر روز شب تنہائی میں تیری مدحت کام ظہوری کا تیرے نام سے نام ظہوری کا تیری مدحت کام ظہوری کا تیرے نام سے نام ظہوری کا کریا کریا بستی بستی کریا کریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے کریا کریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے جزاک اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کے آداب زندگی اور شخصیت کی نکھار کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرف دیکھنا چاہیے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے بہت ہی محترم بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ امیر حمزہ صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اس بریک کے فوری بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے اس کی شخصیت ایسی ہو جائے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، کوئی دولت کی بنیاد پر، کوئی شہرت کی بنیاد پر، کوئی ویسے ہی رنگ نسل اچھا دکھنے کی بنیاد پر کہ لوگ دیکھیں تعریف کریں کہ کمال ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ روب اور دبدبہ ہو جائے، عہدہ بڑا مل جائے، اس سے ایک شخصیت نظر آئے گی، لوگ کہیں گے اچھا جی واہ، کوئی بڑا مشہور ہو جائے، کسی کے پاس علم بہت زیادہ آ جائے، تو ہر کوئی دوسرے کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ لوگ مختلف انداز سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی کسی گلوکار سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی اداکار سے ہو جاتا ہے، یہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں کہ کسی فنکار سے کسی نے بہت زیادہ اس پر عروج پا لیا، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیے کسی کام میں۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ کیا ویسے شخصیت، اسلام کیسے آداب سکھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مضبوط شخصیت بن سکتی ہے؟ وہ کیسی شخصیت ہونی چاہیے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ جناب علامہ
امین حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اسامہ صاحب اللہ امین خوش رکھے. حمزہ صاحب یہ بتائیے کیسی شخصیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، ایک انسان کی؟ میں نے جس طرح مثالیں دی کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن وہ کیا شخصیت ہے جو ویسے ایک اسلام ایک شخصیت چاہتا ہے ایک انسان کے بارے میں؟ جو چاہتا ہے نا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، مجھے فالو کریں، تو جیسے ابھی آپ نے ایک لفظ بولا کہ میں سیلیبریٹی بن جاؤں یا جو بھی، جی تو ایک ہی ہستی ہے، وہ حضور کی ہستی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی قسم کھائی، لا امرو کا زندگی کی قسم کھائی. قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. اللہ میں نے تورات بھی پڑھی، چاروں انجیلیں بھی پڑھی، متی، مرکس، یوحنا، اور اسی طرح سے جو صحف انبیاء ہیں، زبور ہے، بائبل اتنی موٹی کتاب، بڑے نبیوں کا ذکر ہے. کسی نبی کی زندگی کی قسم کا ذکر نہیں ہے. اللہ اللہ. اللہ نے زندگی کی قسم کھائی ہے تو صرف حضرت محمد کریم آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند کی زندگی کی قسم کھائی. سبحان اللہ. لا امر کا، یہاں لام جو ہے نا یہ قسم کا ہے، اور مخاطب کی یا کا ضمیر مخاطب کی، لا امر کا، میرے حبیب مجھے تیری زندگی کی قسم. سبحان اللہ سبحان اب جس زندگی کی قسم اللہ کھائے سبحان اور اس کو نمونہ قرار دے سبحان اللہ سبحان تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. اچھا ساما صاحب جی. اگلی بات یہ، آج ایک چیلنج لگا ہم کرنے. آہا. پوری دنیا کی لیڈرشپ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور انسان آئے ہیں، اور جو معلوم انسانی ہستی ہے، اللہ اکبر، تو کسی کی بیوی ایک ہوگی، کسی کی دو ہوں گی، کسی کی تین ہوں گی، کسی کی چار ہوں گی. باقی دنیا کے سامنے اس کی شخصیت کا پردہ ہوگا. بیوی کے سامنے تو نہیں نا پردہ. نہیں. ماں کے سامنے بھی کوئی بچپن ہوگا، کوئی زندگی کا ایک وقت ہوگا. باپ کے سامنے اس کی زندگی کے لمحات اور کم ہوں گے، عرصہ اور کم ہوگا. ٹھیک. ماں کے پاس زیادہ ہوگا. لیکن جو بیوی دیکھتی ہے نا اپنی خامد کو، وہ کوئی نہیں دیکھتا. اب بیوی بھی ایک نہ ہو، دو نہ ہوں، پانچ نہ ہوں، سات نہ ہوں، بیویاں بھی اکٹھی 11 ہوں، اور ساری کی ساری گواہی دیں کہ حضرت محمد کریم جیسا ہے ہی کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے جو حضور کے بغیر اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی دخلا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور کی اندر کی خفیہ زندگی، ازدواجی زندگی، اللہ اللہ. گھر میں آپ کیسے تھے؟ بیویوں کو اجازت نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ حکم ہے، بتاؤ دنیا کو اللہ. کون ہے جو اپنی بیوی کو اجازت دے کہ میری جڑی اندر دی چھپی زندگی وہ دس. اور حضور دی چھپی ہوئی زندگی، اللہ. اسامہ غازی صاحب ایک بیوی نہیں، دو نہیں، ساری رل کے 11 دیا 11 ہی دسو. بعض کہتے 13 تھی، چل 11 تھی، 12 تھی، 13 تھی. تو میں کہتا ہوں جتنی زیادہ تھیں، رب کعبہ کی قسم ہے حضور کے عظیم اخلاق کی اتنی ہی بڑی یہ گواہیاں اور دلیل اور ثبوت اور ایویڈنس. سبحان اللہ سبحان. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. جو کہتے ہیں نا حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، بے شک. ہماری روحانی مائیں ہیں، ازواج مطہرات، وہ زیادہ ہیں. وہ جو زیادہ کہنے والے ہیں آج میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. اور تہاڈی تا ایک جیڑی ہے انہوں ہی کہو بھی تہاڈا اندر دا باہر کوئی دسے تے اللہ دی قسم لوگ تھو تھو کرن گے. اوئے اوئے اوئے. اور جتنے یہ ملحد ہیں اور اس قسم کی بک بک کرتے ہیں، کوئی مجھے دکھلائیں ان ملحدوں کی میں بات کروں، اللہ دی قسم ایک بھی نہیں سنبھالی گئی. اور اس ایک نے بھی اس بدبخت کا، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ جناب کوئی لیڈر ہے، کوئی بہت بڑا وہ سیاسی ہے، وہ فلان ہے، وہ ٹمکان ہے، اللہ دی قسم کئیاں چھڈ گئی ہیں. یار یہ اسٹیفن ہاکنگ ہے، وہ نہیں سنبھالی گئی. اوئے ہوئے.
چیلنج کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. اب جناب سارا جہان جو ہے اس دور کا سب سے بڑا اسٹیفن ہاکنگ، جی بڑا سائنٹسٹ کہتے تھے. بڑا سائنٹسٹ ہے وہ، بلیک ہولز کے بارے میں یہ کرنے والا، ایم تھیوری دینے والا، ایوری تھنگ. اب تو بات کرنے کو دل نہیں کرتا. ایپسٹین فائلز میں اس کا بھی ہے، یقین نہیں آتا. اس کا بھی ہے ایپسٹین فائل. جی جی لا حول ولا اب اندازہ کریں نا. اللہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، ظاہری بات تو اتنی ہے نا کہ بیوی نہیں سنبھال سکیا، اور بھج گئے. انہیں کہا ختم کھا ہے بے، تم اس قابل نہیں، میں تیرے کر رہا ہوں. اسٹیفن ہاکنگ. تو اللہ کی قسم یہ آپ نے عنوان دیا نا، ہائے ہائے. تو میں جب آپ کی طرف سفر کر رہا تھا تو سوچ رہا تھا حضور کی پاک مبارک زندگی پر. تو آج ایک یہ نئی بات میرے رب نے میرے دل میں ڈالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سارے جو ہیں جب بھی توبہ نعوذ باللہ کی شخصیت کے بارے میں کہ جی سب سے اعلیٰ شخصیت ہی کائنات میں یہ ہے، جتنے بھی اسٹڈی ہوئی آج تک سب سے آگے یہی ہے نا. تو ان کو کوئی اور چیز ملتی نہیں، وہ صرف اسی پر آ کر کہ جی اسی پر آ کر کہتے ہیں. تو میں آج یہ نکتہ دیتا ہوں کہ رب نے یہ زیادہ ازواج مطہرہ دی اسی لیے تھیں کہ میرے حبیب جن کی زندگی کی میں قسم کھا رہا ہوں ساری کائنات کا رب، لے اے یاراں دیاں یاراں لگ جاؤ اللہ تے بلکہ تہاڈی ذمہ داری ہے کہ میرے حبیب دی جڑی خفیہ زندگی ہے وہ ساری نو کھول دیو. اللہ. اور وہ ساری زندگی کھلی پڑی ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ کی قسم بندہ پڑھتا ہے تو اچھا کر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ بات اس مسکین گناہگار بندے کے دل میں آج ڈالی ہے. میں نے تو کہیں نہیں اس انداز سے پڑھی. واہ واہ. شاید ہو. بہت خوب بہت خوب. تو اب دیکھیں نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پرائیویسی کا خیال کس طرح رکھا ہے. اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں. پرائیویسی کا خیال کس طرح ہے. ابھی دیکھیں نا کل تک کی بات ہے ہمارے دیہات میں، آج بھی کوئی پرانے دیہات کے اندر ہوتا ہے اس طرح. جی وہ جناب قیدی اور چلم ہے نا اتلی وہ دیتے جی اگ رکھنی ہے، حکا پینا ہے. تو وہ جناب چلم ہاتھ چ پھڑی ہے. اب اس کے لیے کوئی پردہ نہیں. بوا کھولیا تو چل اندر میں اگ لینی تھی. یہی ہے نا کلچر. ہاں جی. باقی بھی یہی حال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے. واہ. فرمایا نہیں، دروازہ جو ہے نا اس کے ایک سائڈ پر کھڑے ہونا ہے. سبحان اللہ. دروازے کے ایک سائڈ پر کھڑا ہونا ہے. اس اس کے اندر درد ہے تو درد کے اندر سے جھانکنا نہیں ہے. سبحان اللہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور ایک طرف کھڑے ہو کر کیا کہنا ہے، اے نہیں بھی فلانیاں ٹمکانیاں، بلکہ کہو السلام علیکم. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا پھر وہ 3 بار تم نے کہنا ہے. تیسری بار نہیں آتا تو ہوں یہ نہیں بھی اتنے تھی جم کے کھلو جانا بھی نکلے گا پھر ہی میں جان چھڑنی نہیں. تیسری دفعہ چھوڑو اپنے گھر آ جاؤ، وہ کسی ضروری کام میں ہوگا. اور گلا بھی نہیں کرنا، شکر نہیں کرنا. گلا بھی نہیں کرنا. وہ اندر دروازہ جناب کھڑکا کھڑکا کے جاہلاں دا کام. اچھا تو اسی طرح سے قرآن نے نا 3 اوقات بتلائے کہ ان اوقات کے اندر کسی کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا. سبحان اللہ. ایک تو فجر کی نماز سے پہلے، ایک دوپہر کا ٹائم، اور ایک عشاء کے بعد. بھائی یہ ٹائم اللہ کے قرآن نے بتلایا. وہ قرآن جو حضرت محمد کریم کے پاک مبارک دل پر نازل ہوا کہ بھئی یہ ٹائم لوگوں کے سکون کا ہے، اور عام جو خاص کپڑے ہیں ان کو اتار کر ایزی موڈ کے اندر سکون کرنے کا ہے. ہاں جی. تو اس لیے کسی کو تکلیف مت دو. اب شاید اس لیے بھی پریشانی کسی جانے ہی شادے بعد نکلتی شادے بعد بازار ہر جگہ ہماری روٹین پھر اس کا مطلب خلاف ہے آداب کے، اس لیے ہمارے لیے پریشانیاں، ہمارے لیے پریشانی تربیت ٹھیک نہیں ہو پا رہی. وہ جو تربیت ہے نا. اچھا اب دیکھیں ایک بندہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اندر سے کوئی خاتون بھی پوچھ سکتی ہے، بندہ بھی پوچھ سکتا ہے. ممکن ہے بندہ جو ہے وہ پردے میں ہو، ممکن ہے انہیں کوئی کچھا ہی پایا ہو تو بھج کے آ گیا ہو، سامنے نہیں نہ ہونا چاہتا تو دروازے سے پوچھ لیا تو کون ہے. یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دروازے کے اندر سے ہی پوچھا کہ بھائی کون ہو. کہتا ہے آنا میں ہوں. آپ نے پھر پوچھا، کہتا میں ہاں.
پھر پوچھا میں اپنے بات میں کی ہوں آنا اپنا نام بتلاؤ، سبحان پہچان۔ سبحان اچھا اس چیز کا نا ہمارے موبائل پر بھی ہونا چاہیے اہتمام۔ ٹھیک اچھا بعض لوگوں کو نا فون کرتے ہیں یا کوئی کرتا ہے، مثلا مجھے کیا، آپ کو کیا، میں نے پہچانا، ہاں جی اچھا جی تو کہہ دیتا نا میں تو نہیں پہچان، لا میں نے پہچانے ہی نہیں، ہاں جی ہوں اسامہ صاحب بڑا بندہ ہو گیا ہے، جی جی ہوں امیر حمزہ جناب ہوں کوئی پہچاندا سانو؟ صحیح یار یہ نری جہالت ہے۔ میری عادت ہے اسامہ صاحب حضور کی اس پاک سیرت کو سامنے رکھ کر میں کسی کو فون کرتا ہوں نا تو اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ مجھے پہچانا ہے، میں بلکہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہوں، فون کرتا ہوں نا تو آگے نے اٹھایا جی میں امیر حمزہ بول رہا ہوں، بہت خوب، یار گل مکی۔ واہ واہ، یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہوں بندہ سمجھے میں بڑی وڈی شے تے او بھی یار ہوں ایڈا انہوں میں نے پہچاننا چاہیے نا، اس کے اندر تکبر ہے۔ یہ اس سے ہدایت ملتی ہے کہ آج بھی کسی سے آپ نے پہلی بار رابطہ کرنا ہے تو سیدھا فون کر دیتے ہیں اور وہ ان نون نمبر ہے اٹھا نہیں رہا، تو آج کل میسج کی سہولت ہے کہ آپ اس کو پہلے کر دیں کہ جی میں یہ بندہ ہوں تو آپ کو کس وقت میں کال کر سکتا ہوں، اس وقت میں کال، یہ بھی آداب ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، یہ بھی آداب اسلام سکھلا رہا ہے، اپنا جو ہے اس کا بتایا جائے۔ تو میں تو پھر اس کا یہ کرتا ہوں کہ جب میں نے سونا ہوتا ہے نا اس وقت میں فون بند ہی کر دیتا ہوں۔ بہت اچھا، اللہ اللہ خیر اللہ، اور کوئی حل نہیں، ورنہ فون ہی ہمارے جیسے لوگ ہی آپ کو کرتے رہے گا میر صاحب کدھر ہیں پہنچے، ہر وقت ہوگا۔ اچھا کیسی شخصیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ اس طرح سے آج کے دور میں آپ نے یہ بظاہر یہ بڑی چھوٹی لیکن یہ آداب ہی سیکھتے ہیں تو انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ ایک سختی ہوتی ہے کہ جی لوگوں پہ روب ہو، ایک ہوتی ہے حلیم طبع، تو کون سا راستہ اپنانا چاہیے کہ ایک سختی، ایک روب، دبدبا لوگوں میں ہو اور اس سے ظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جو میں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈ پر ہو جاتے ہیں، لوگ بڑا سلامیں کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو بڑا ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہو میں فخر آتا ہے کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں، یا دوسرا ہے کہ وہ بڑا کوئی حلیم ہو کرے؟ کون سا طریقہ ہے جس سے لوگوں کو امپریس کیا جائے؟ جی اللہ کو جو شخصیت پسند ہے نا تو اس شخصیت کو جو شخص نمونہ بنا کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا اللہ کو وہ بھی پسند آ جائے گا۔ سبحان، اور نمونہ ہے حضور کی ذات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انتہائی رحیم اور کریم تھے، تو دنیا کے معاملات کے بارے میں یا کسی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی حلیم الطبع تھے۔ ہاں دین کے معاملے میں بعض اوقات آپ کو جلال آ جاتا تھا، اور جب جلال آتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح آفتاب سرخ ہو جاتا ہے نا تو اس طرح حضور کا جو مبارک چہرہ ہے نا تو اس طرح پھر جلال ٹپکتا تھا، بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں یعنی حضور یہ جو لوگوں کے اندر کانسیپٹ ہے نا کہ ہٹو بچو تو پھر میرا بڑا روب ہوئے گا تو دنیا دیا فلاما تو پروٹوکول، یہ فضول ہے۔ پھر وہ جب وہی جب لوگ سجے ہون گے نا کہن گے بدماش سی، ہوں عزت ایدی کرنی سی، کم تو یہ پیا سی، کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ بھی جناب بڑا تکبر ہے، ایسے تو ہاتھ دا تو تھوڑا جا اتنا کوئی سامڑا لیا تو یہ تکبر ہے، یہ تو اللہ کو نہیں پسند۔ قرآن کہتا ہے لن تخرق الارض، اور یہ تکبر سے چل رہا ہے تو زمین نو پھاڑ دینا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑوں کی بلندی کو بھی تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اڈا آکڑ پھکڑ کے چل کے ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ملتے چاہے کوئی مسکین، بلکہ مسکینوں کے ساتھ تو حضور زیادہ محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں تو جو یہ بڑے بنے پھرتے ہیں نا پھنے کہاں، ان سے نہیں، اتنا مسکینوں کے ساتھ زیادہ، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور جب ملتے تھے تو یہ نہیں کہ چہرہ ادھر ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنا، یہ خد کہتے ہیں رخسار کو۔ مثال کے طور پر بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے ملنا چاہتا ہے تو میرا منہ ادھر ہے، کہیں جی مسافہ، چل مسکین کو 5 کھلوتے نہیں، چلو چلو منہ ادھر، یا اور کسی اہم شخصیت والے، تو اللہ اس کو تکبر کہتے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ،
جنہوں ملنا ہے این چہرہ آمنے سامنے کر کے، سبحان اللہ، ہاتھ ملاؤنا تو پورا ملاؤ۔ سبحان ہاں البتہ بعض لوگ ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے اللہ۔ تو وہ پھر نا تھوڑا سا ہاتھ ملاتے ہیں کہ چلو جلدی ذرا جان چھوڑتے ہیں، ان بیچاروں کا تو ہمیں حسن ظن سے بھی کام لینا چاہیے ٹھیک، کہ مثلا اگر بندے کا کردار اچھا ہے، نیک آدمی ہے، تو وہ کوئی انگلیاں ہی 2-4 ملا رہا ہے تو یار اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، تو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے وہ بے بڑا بڑا مولوی صاحب تے تکبر بے گدا۔ یہ بات مجھے معلوم ہوئی پروفیسر ساجد میر صاحب جو ہے نا جی جی، رحمت اللہ علیہ، تو وہ اس طرح ہاتھ کی نا اگلی تھوڑی سی انگلیاں ملا دیتے تھے، تو دراصل انہیں الرجی تھی، تو وہ احتیاط کرتے تھے کہ جتنا زیادہ ملاؤں گا پھر پیچھے مصیبت نو پیار ہوگا، ملاؤں دے ایسا پر تھوڑا جب تاکہ جان چھوٹ جائے۔ اب لیڈر تھے ملانا بھی پڑتا تھا، تو یہ جن کا پھر یہ ہے مسئلہ تو وہ تو معذور ہے نا۔ ہاں اس نے ظاہر رکھنا چاہیے۔ جی جی، اچھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے بتا رہے ہیں، تو باقی لوگوں میں کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا اس کے حوالے سے کیا؟ یہ تو آپ نے ازواج متعارف بتا دیا، بڑی خوبصورت بات کی، کسی ایک کو بھی کوئی شکایت ہو کوئی ہو وہ اندر کی زندگی بتا دیتے ہیں کہ کیا آپ کے معمولات تھے، کس طرح یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی گھر کے کاموں بھی لگ جاتے تھے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بے عزتی کی توبہ خدا نخواستہ بات ہوگی، جبکہ یہ تو سنت میں ہے، تو ہمیں تو گھر کی زندگی سے ملتا ہے، لیکن باقی معاشرے میں جس طرح ہم نکلتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اس میں کس طرح سے؟ اس میں جی جس طرح لوگوں گھر کے معاملات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، باقی ہماری جو روحانی مائیں ہیں ان سے بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھر میں ہوتے تھے نا تو آپ ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، اپنا کپڑا بھی حضور خود دھو لیتے تھے، سبحان اسی طرح گھر کا جو جھاڑو ہے وہ بھی دے لیا کرتے تھے۔ اللہ 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 اکبر۔ اللہ، اور اسی طرح ایک بار یہ ہے کہ ہانڈی جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہوئی ہے نا، جی تو حضور جو ہیں اس کو پھر چیک بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان ہاں جی، اللہ، کہ یہ پک گئی ہے، کچی ہے، پکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں تو ایک اور زوجہ محترمہ کی طرف سے نا سالن آ گیا، بخاری میں ہے۔ سبحان تو وہ جب سالن آیا تو وہ جو غلام تھا، ملازم تھا، جو بھی تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا تو جو حضرت عائشہ تھیں ام المومنین ہماری اماں جان، تو انہوں نے وہ اپنا پکڑ لیا، جی، اور جو پکڑ لیا تو وہ پھر گر بھی گیا۔ اوہ ٹھیک، تو جب وہ گر گیا تو سالن کوئی خشک ہوگا نا، جی جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لگ گئی کہ یہ کیوں گرا ہے، تو پھر اس کو حضور سالن کو اٹھا بھی رہے تھے اور دوسرے برتن میں ڈال بھی رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا، اور سبحان اتنے اللہ، پیار اور ملائمت سے۔ تو وہاں گھر کے اندر کوئی اور بھی فرد موجود تھا، کوئی خاتون تھیں گھر کے اندر آتے تھے، یا کوئی جی، بچی تھی، لڑکی تھی، انصار کی بچیاں بھی آ جاتی تھی، کوئی 2-4 جو کوئی بیٹھی تھی، تو انہیں پھر مخاطب کر کے نا تو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی جو ماں ہیں، ان کا جو یہ ہو گیا ہے تو ان کا وقار جو ہے وہ بھی قائم رہے۔ سبحان اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری ماں کو بس کسی بات پر غصہ آ گیا تھا، اس لیے یہ سالن گر گیا تو میں نے وہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں اب لڑائیاں شروع حضرت کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ یہ تھا کہ میری باری ہے، حضور میرے گھر میں ہیں، تو دوسری نے سالن کیوں کر لیا ہے؟ بات یہ تھی۔ جی، تو یہ چھوٹی موٹی باتیں تو خیر ہو ہی جاتی ہیں نا، تو لیکن حضور کا رویہ یہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان انداز یہ تھا۔ انداز۔ ہمارے یہاں دودھ پر ہی کوئی گر گیا ہے، یہ چیزیں تو ہوگی لڑائیاں، اوہو اتھے ہی توبہ 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 توبہ، اتھے ہی جناب ہوئے بندہ تے عورت اس طرح کرے اودی بیوی، تے پھر ویکھو بندہ کی ادھر لڑائیاں شروع، اور پھر لڑائیاں شروع۔ سارے رشتہ داروں اکٹھا کرو جی آج سالن تے لڑائی ہوئی سی۔ آج سالن تے لڑائی ہوئی تھی، کچا پکا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آتا ہے ما آبا، کبھی عیب نہیں نکالا، آگے کتوں کا لفظ، کبھی بھی سالن کچا ہے، پانی وچ ہور پی گیا ہے، ہاں جی لون بہتا ہو گیا ہے، مرچا گھٹ ہو گئی ہیں، جو بھی ہے جیسا بھی ہوا ہے، حضور نے عیب نہیں نکالا۔ اور کسی کے گھر میں بھی کھانے تشریف لے گئے ہیں سبحان تو اللہ، وہاں بھی سبحان جیسا بھی کھانا ہے عیب نہیں حضور نے نکالا، کبھی جیسا کبھی بھی، پوری زندگی میں ایک بار بھی۔
اللہ یار اسی بھی کہہ دینے لون پھڑ لیں یار آج تو اج کی ہاں جی۔ کیتا مرچاں بہتیاں پاتیاں نہیں آ تو ہن کچا رہ گیا. جی عام بات ہے کہ کسی کا چلو حضور تھوڑا نے- نمک کم ہے کوئی چیز لے ہاں۔ آئے فلاں کر دے، جو شکوہ نہیں بھی کر رہا ہاں۔ اتنا تو کم از کم کوئی نہ کوئی اتنا ہر تو کوئی کہہ ہی کہتا ہے کہ دیتا اچھا ہے یہ چیز لے آؤ یا آج اس طرح سے ہے آج کو کر لینا. عمومی طور پہ تو بہت کم رہ گیا کہ بہت دن میں آپ کو یہ کھانے پر یا کسی پر شکوہ نہ ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات پاک میں کبھی نہیں کی. آپ نے اپنے 9 گھروں میں، کیونکہ ایک وقت میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں موجود رہی ہیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی آپ نے اپنے 9 گھروں میں پوری زندگی عیب نہیں نکالا کھانے کے اندر، اور حضور کی باہر کی زندگی جہاں دعوت ہوئی ہے جہاں آپ نے کھایا جیسا تھا ویسا ہی کھایا ہے، کسی کا عیب نہیں نکالا. سبحان لون اللہ پھاڑ سبحان لے ہو، مرچاں پھاڑ لے ہو، فلانی شے پھاڑ لے ہو، کٹ ہو گئی یا ود ہو گئی، اللہ کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کون ایسا کون ایسا کرے گا؟ یہ ہمارے لیے نمونہ، یہ ہمارے لیے نمونہ. شکوہ نہیں کرتا. ایسے تو نہیں اللہ نے زندگی کی قسم کھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے جی اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلاں تم نے اس طرح کیا ہے، اور اسامہ آج کل یہ ہو رہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، نام نہیں دیا. ماں بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، الناس کے اندر سارے شامل ہو گئے. تو آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ اصلاح کرنی چاہیے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے تھے، سبحان کیونکہ اللہ. انسان کی فطرت ہے جی کہ اس کے اندر جو غلطی ہے نا، اسامہ صاحب اس کو پن پوائنٹ کر کے اگر آپ کہیں تو اس کے دل پر خراش نہ آئے. واہ. آپ کو یہ 1000 میں سے شاید ایک بھی نہیں ملے گا. فوری طور پر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ بتایا. اور کیا. سب کے سامنے. اور سب کے سامنے اور سب سے زیادہ تو ہم گھر سے شروع کرتے نہیں ہیں. میں اور بات کر رہا ہوں، جی. یہ تو ہے ہی غلط نا. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی انتہائی قریبی کو بھی اس کی کسی غلطی پر یا عیب پر اصلاح کی ہے اچھے طریقے سے، پھر بھی اس کے دل پر خراش آئے گی. انسان کی فطرت ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے حضور نے یہ طریقہ اپنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ انسان بڑی عجیب شے ہے، دل کے اندر رکھ لیتا ہے، اوپر مسکراتا رہے گا، ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے جی. جدو الگ ہوئے گا نا دل وچ گانٹ بٹھا لے گا. جو یہ گانٹ نہ بٹھائے اور اس کے دل کے اندر شکریہ کے جذبات پیدا ہو جائیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب سڑکوں کے حقوق ہیں، راستوں کے حقوق ہیں. اب دیکھو نا، ہم لوگ واش روم میں جاتے ہیں، جو ہمارا ملک ہے واش روم گندے، خیر یہ تو اب جو آ گئے ہیں، اپنا بڑے بڑے اچھے پمپ آ گئے ہیں، موٹر وے آ گئی، اور لوگوں نے اتنی شاندار وہ بنائے ہوئے تھے. تو جو بھی بندہ چاہتا ہے واش روم گندا دیکھے گا نا، اسی گندے کو استعمال کر کے گندا ہی رہنے دے گا، نکل آئے گا. واہ. تو حضور فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہر ایک کی اپنی ذات کے لیے ہے کہ میں، یعنی ہر بندہ یہی سمجھتا ہے میں اچھے کپڑے پاواں، الطہور شطر الایمان، دھوتے پاواں، استری کر کے پاواں، میں نہاواں، غسل کراں، میرا گھر صاف ستھرا رہے. یہ تو سارے نو یاد آ جاتا ہے الطہور شطر الایمان. مزہ تب ہے کہ جب باہر کسی واش روم میں جائے نا تو گندا ہے، تو اندر اگر برش بھی پیا ہے تو انہوں صاف کر کے باہر نکلے. واہ 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 واہ. کیا اس کا مزہ ہے. کیا بات. بہت خوب. اب اندر اس کو کوئی نہیں دیکھتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو آئے گا وہ صاف واش روم میں آئے گا. بہت خوب. تو اس کا اجر تو بڑا ہی پکا ہو گیا کہ یار میرے بندے نے مینوں راضی کرنا تے واش روم صاف کر دیا. اللہ. بظاہر کتنی چھوٹی سی نیکی جس طرح کوئی خیال نہیں کرتے، لیکن اللہ نو اے ادا بھی تاڑی پسند آئے. اے بھائی بڑی لوگوں کے لیے بڑی سہولت جے کر رہا ہے. کسے دا گند کون صاف کرتا ہے؟ ہائے ہائے. ماں تو علاوہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ تو کوئی گیا نا گند پا کے، تے تسی آکھیا بھی میں دے وچ بیٹھاں گا، پہلا مینوں صاف تا کر لاں. انہوں صاف کر لیا، خود بھی استعمال کیتا، استعمال کرن تو بعد انہوں پھر جے کوئی آلودگی رہ گئی انہوں پھر صاف کر لیا. تو الطہور شطر الایمان، ایتھے جڑا ایمان اچا ہونا نا وہ اللہ ہی جاندا کڈا اچا ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
چونکہ حضور دی گل ہو رہی تھی، اب جی، نبی جی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس نے بھی لکھا تو سب سے زیادہ ان کا رحم جی تو جی انسانوں پر، جانوروں پر، ہر شخصیت پر. تو ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو محبت دین میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق سے محبت، ہاں، یہ سب سے زیادہ شخصیت میں نمایاں ہوتی ہے. بالکل ایک مومن جو آپ نے شروع میں بات فرمائی کہ جی نرمی ہونی چاہیے انسان میں. نرمی ہونی چاہیے. تو نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نا کہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ساری زندگی جی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اللہ، نہ بچے کو، نہ اپنی زوجہ محترمہ کو، نہ کسی جانور کو. جانور کو بھی نہیں؟ نہیں اللہ، کوئی چھڑی وغیرہ یا کسی طرح سے جس طرح نہیں، عام طور پہ جانوروں کو حضور نے نہیں سدھارنے مارا. کے لیے کرتے ہیں. کہیں آپ سارا ذخیرہ حدیث آپ کی سیرت دیکھ نہیں ملے گا. سبحان اللہ، یار سبحان کمال ہے حضور کا، کیا اتنی نرمی. اچھا پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اگر غلام کوئی غلطی کر لے تو یا رسول اللہ اس کو کتنی دفعہ معاف کر دیں؟ اس کا خیال تھا کہ چل کوئی 5 دفعہ حضور کہہ دیں گے، 3 دفعہ کہہ دیں گے، یا زیادہ زیادہ ہوا تو چلو 5-7 دفعہ کہہ دیں گے. حضور نے تو کمال ہی کر چھڑی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا 70 بار بھی ایک دن میں غلطی کرے تو 70 بار ہی معاف کر. اللہ اکبر، ایک دن میں ایک بندے کا خیال ہوگا کہ جی 70 دفعہ وہ ساری زندگی میں شاید، ایک دن میں 70 مرتبہ. ایک دن میں 70 مرتبہ. تو ایڈی حلیمی کتوں لے آؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ ایویں تو 70 دفعہ تو اس سے انٹریکشن ہی نہیں ہونا. انٹریکشن ہی نہیں ہونا، غلطی بات کا یعنی بس معاف کری جاؤ. معاف ہی کیتی جا. اس کا مطلب ہے زندگی میں باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کا ملازم ہے یا کوئی اور ہے، آپ کے رشتوں میں بھی، رشتوں میں بیوی بچے دوسرا تیسرا سارا، دوست احباب بھی، دوست احباب، معاف ہی کر دے جو معاف ہی کر دے جو. ساما صاحب بڑا اوکھا ہے. اللہ ایسے تو نہیں حضور نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم کھائی. اللہ. اچھا ابھی دیکھو نا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حضرت حسن اور حسین دونوں آپ کی کمر مبارک پر کھیل رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ. اور صحابہ پیچھے سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا لمبا سجدہ. وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں آیا کہ حضور اپنے عرش والے رب کے پاس تشریف تو نہیں لے گئے. اللہ. تو پھر انہوں نے سجدے سے نا ایسے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور سجدے میں ہی ہیں اور اوپر حسن حسین کھیل رہے ہیں. تو اس کے بعد دائیں بائیں کر کے ایسے اتار بھی تو سکتے تھے نا، حضور نے نہیں اتارا. اللہ اصل امت کو دکھلانا چاہتے تھے کہ صحابہ نے نہ جڑے بلکہ حضور پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے. مثلا سجدے میں پڑے نا یا قیام میں نظر سامنے ہے جی. تو حضور پیچھے سے دیکھ لیتے تھے. یہ حضور کا خاصہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو حضور تو دیکھ ہی رہے تھے کہ پچھلے نے جڑے اتنا سر چک چک کے دیکھ رہے ہیں میرے پیچھوں. تو یہ حضور اس وقت پتہ نہیں 4th ڈائمنشن میں ہوتے تھے، 5th میں تھے، 6th میں تھے، 10 ڈائمنشن میں تھے، کیا تھے. اب میں یہ سائنس کی بات کر رہی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور دیکھ رہے ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں تو یعنی حضور تربیت کر رہے ہیں کہ سر چک چک کے ویکھنا تاکہ پھر یہ حدیث آگے تک پہنچے. واہ. تو اسامہ صاحب پھر یہ پروگرام کریں اور امیر حمزہ بتلائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو یہ قیامت تک جاتا رہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا یہ انداز جائے کہ تم بھی ایسے بنو. سبحان اللہ. بچوں کو نہیں کچھ کہنا، بچوں کو نہیں کچھ کہنا. اور پھر وہ خود اپنی مرضی سے اترے. یوں سمجھ لو کہ ان دونوں کی جو گراؤنڈ تھی نا وہ حضور کی کمر مبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہیں جی. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. فیلڈ تھا. اللہ. تو ان دونوں کے ساتھ امت نے کیا کیا، یہ تو رونے کی باتیں ہیں. استغفر. تو خیر جی. اچھا اسی طرح پھر حضور ایک بار نا تشریف فرما تھے. اچھا چلو یہ دل میں آتا ہے نا کہ یہ تو آپ کے نواسے ہیں نا، آپ کا خون ہے. تو یہ نا دائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا رکھا ہے. حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھے. اب میرے ذہن میں نہیں بات رہی، ایک ہی بات ہے جو بھی تھا. اور دوسری طرف ہے حضرت زید کا بیٹا اسامہ. اللہ. وہ بھی بچہ ہے، یہ بھی بچہ، اور وہ غلام کا بیٹا ہے. وہ غلام کا بیٹا ہے. دونوں بیٹھے
حضور دونوں کو محبت کر رہے ہیں، اللہ، ایک بار اس کو چومتے ہیں، ایک بار اس کو چومتے ہیں، اوہ، 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 اللہ اکبر، اللہ پھر دونوں کو ایسے اکٹھا کر کے اپنے مبارک چہرے کے ساتھ ان کے چہرے لگا رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اللہ، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گئی، نواسا اور غلام کا بیٹا، کبھی کسی نے ایسا کیا اس عرب کے معاشرے کے اندر، اوئے ہوئے جہاں تکبر ہی اتنا تھا کہ چھڑ گلاں دیو، اوہ ہوئے ہوئے، اللہ اللہ، غلامی ہے اور اس میں غلام ہم کسی ملازم کا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سوال سکتے نہیں کرتے، وہ دیکھ لو، یہ ہے حضور کی سیرت، یہ یہ حضور حضور کی کی سیرت۔ سیرت، اچھا، جی اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ ایک لڑکا تھا، جی، یہودی تھا، یہودی کا لڑکا تھا، تو حضور کے کان میں بات پڑ گئی کہ وہ بیمار ہے، اب بیماری بھی آ گئی، حضور کی سیرت بھی آ گئی، محبت بھی آ گئی سب کی، سب کے ساتھ، تو حضور تشریف لے گئے اس کے پاس یہودی لڑکے کو ملنے، بیمار کو ملنے، تو آپ وہاں اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب حال احوال پوچھ رہے ہیں جی، اس کے دل لگی فرما رہے ہیں، تو اس کا باپ بھی پاس بیٹھا ہے، باپ تو بڑا خوش ہے نا کہ سرکار مدینہ میرے گھر میں آ گئے، میرے پتر دا پتہ لین، اللہ، وہ یہودی جڑا ہے وہ دی ویکھو نا، وہ اب وہ کتنے تک چکیا گیا ہوئے گا، اللہ اللہ، سبحان ہیڈ اللہ۔ آف دی اسٹیٹ، اچھا اس وقت یعنی مدینہ کی ریاست اس طرح ہاں وجود پا مدینہ چکی کی تھی۔ ریاست اللہ، حضور ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، اور مدینہ کی ریاست پتہ نہیں کتنی بڑی تھی اس وقت، ٹھیک ٹھیک، اس کے گھر تشریف لے گئے، تو اب نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیماری اور باقی حوصلہ یہ وہ سارا، ہاں، تو اس کے سے پوچھا، اس کو کہا کہ بیٹا تم میرے آنے کی جو پیش گوئی ہے اس کو تورات میں نہیں پاتے؟ ہاں، تو یہودی جو ہیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تورات پڑھاتے ہیں، اس لیے حضور نے پوچھا، پتہ ہے نا آپ کو سارا، اس نے کہا جی پاتے ہیں آپ کا ذکر، تو آپ نے فرمایا پھر تم کلمہ کیوں نہیں میرا پڑھ لیتے؟ اب وہ کبھی نا حضور کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو باپ تو اس بات پر ہی بڑا خوش ہے کہ حضور میرے گھر میں آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، ہاں ہاں، تو باپ نے اب دیکھا کہ بیٹا کبھی میری طرف دیکھتا ہے، کبھی میرے حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، انہیں کیا، پتر جی میں تیرا دل کردہ کر رہا، اللہ اللہ، انا کی پاڑے، پنجابی دا ہے نا ایک کہاوت، انا کی پاڑے دو اکھاں، انہیں تو دیر نے لائی، انہیں کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ کہا ہے نا اس نے، تو اس کی جان نکل گئی، اللہ اللہ، تو حضور کے ساتھ صحابہ بھی تھے نا، اکیلے تو نہیں تھے نا، ہاں، حضور کے ساتھ صحابہ تھے، آپ نے فرمایا بھائی اے ہن تہاڈا ساتھی یہ بھائی یہ تہاڈا بیٹا ہے، ہاں جیڑا بھی کسی کا رشتہ بنتا ہے عمر دے لحاظ نال، لہذا اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو، غسل دو، جنتی، کفن دفن، وہ جنتی ہے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان، لیکن حضور کی نظر بھی قربان جائیں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا وقت آ رہا ہے، اس کا وقت آ رہا ہے، حضور باپ گئے نا، وہاں پہنچے ہیں اور اس کو نبوت کی آنکھ مبارک، سبحان اللہ، اس کی کیا ہی بات ہے، حضور دیکھ رہے تھے، پہچان گئے حضور کے اس بچے کا نا ٹائم آ گیا ہے، تو بھانپ گئے حضور، ساتھ ہی اس کو دعوت دے دی، سبحان۔ ایک اسی طرح میں نے پہلے عرض کیا، میرے ایک اسکالر سے بات ہوئی، اچھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا نبی کی، انہوں نے کہا جی توازن، ہاں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں گھر کی زندگی دیکھیں، آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر عیادت کے لیے بھی جا رہے ہیں، یہاں کس کے پاس کسی عہدیدار کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس جائے گا اور اپنے کسی اس طرح کے کسی کے پاس، اور وہ بھی جناب غیر مسلم کو تو ہم یہ سمجھتے کچھ اور ہوں گے نا، ہاں کچھ اور لیکن چلیں اپنوں کو تو بندہ دیکھے، اپنوں کے پاس تو جائے، ہمارے پاس وہی وقت نہیں ہے، کسی کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ یہ جو وقت ہے نا جی دوسروں کے لیے نکالنا، اچھا آپ کو یہ گزارش کروں، یہ جو دوسروں کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے نا، تو یہ جو ایک انسان کی انرجی ہے دوسرے کی انرجی کو پھر یہ ٹچ کرتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے اندر انرجی زیادہ ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کے جذبات میرے بارے میں بڑے اچھے ہیں، آپ کو محبت ہے میرے ساتھ، آپ جذبہ رکھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کوئی تعاون کروں، کسی کام ہوں، اسی طرح میں آپ کے بارے میں، تو جب ایسے دو بندے آپس کے اندر ملتے ہیں نا اتنے اچھے جذبات کے ساتھ،
بھائی جو بندہ کسی کے کام آتا ہے، مسکرا کر دیکھتا ہے، عیادت کرتا ہے، کوئی مشکل میں پڑا ہے تو اس کے کام آتا ہے، تو پھر اس کی جو انرجی ہے نا وہ مثبت ہو جاتی ہے اور بڑی زبردست ہو جاتی ہے، اور پھر کانٹیکٹ اس کا نا اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے بھی یہ ہے تو پھر جناب وہ کام بڑا زبردست ہو جاتا ہے، پھر صحت بھی ملتی ہے، امیون سسٹم بھی تیز ہوتا ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، سارا کچھ ملتا ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، کلا ہوں بیٹھیں گا تکبر ہی کیتی رکھیں گا، میں بڑی شائع ہاں، تو یہ اندر ککھ بھی نہیں ہے، یہ اندر اس کے اندر جو ہے نا وہ منفی انرجی ہے۔ اس لیے کہ مسکرا کر دیکھنا ایک دوسرے کو بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ اللہ ہے۔ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ جب آپس میں ملو تو مسکرا کر خوشی سے ملو، بیٹھو تو اس طرح سے بیٹھو۔ اللہ بھی فرشتوں میں کہے گا دیکھو تم کہتے فساد، یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو ذرا، یہ بھی تو ہے نا۔ تو جو انرجیٹک سسٹم ہے نا وہ سارا ہے تو اللہ کی طرف سے نا، دونوں کا فائدہ ہوگا، اس سے امیون سسٹم مضبوط ہوگا، اس سے تمہارے اندر خوشی آئے گی، اس کے اندر معاشرہ جو ہے اس کے اندر پھر یہ اثرات اچھے ہوں گے، یہ چڑچڑاہٹ اور یہ ڈپریشن اور یہ پریشانی، یہ جو ذہنی طور پر یہ سارا کچھ ختم ہوگا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب موبائل نے، اب دیکھو نا لوگ بیٹھے ہیں، 3 بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، 5 بیٹھے ہیں، لوگ موبائل ہی دیکھی جا رہے ہیں، تو اب یہ ہے۔ حالانکہ میں سوچ رہا تھا زندگی تو تیز ہو گئی، پہلے ایک وقت حل چلاتے تھے تو ایک ہی وہ لائن بن رہی ہے جی بیل کے ساتھ، اب ٹریکٹر ہے تو ایک وقت میں اس سے یعنی 5 گنا کام لیا جا رہا ہے۔ جہاز ہے، آپ کہیں پہنچنا ہے جہاں دن لگتے تھے، اب گاڑی بھی دیکھ رہے ہیں وہاں آپ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، دنوں میں، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کئی دن لگتے تھے، لیکن ان کے پاس وقت زیادہ تھا، اس میں برکت زیادہ تھی۔ آج اس میں برکت، اچھا اس میں پھر صحت بھی تھی۔ میں یہی تو بات کرنے لگا ہوں۔ اب مثال کے طور مجلس کے اندر آپ 5 بندے بیٹھے ہیں، 3 بیٹھے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوگی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ حال کیا ہوگا، ہر ایک نے ایک تھوڑی جی گل کر لین گے، اس ویلے سارے اپنا اپنا موبائل سامنے۔ یقین جانیں یہ مصیبت ہے، یہ شیطنت ہے، ہاں، کہ یہ موبائل جو ہے نا، یہ جو اکٹھے بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپس کے اندر بات کریں، تبادلہ خیال کریں، مرد جو ہے وہ بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے۔ بچوں کی مصیبت یہ ہے، اب دیکھیں نا، جو گھر کی خاتون ہے، جو ماں ہے، بچے نے موبائل تے لایا ہے یا گھر میں سکرین لگی، بلکہ ہر گھر کی ہر کمرے کی دیوار پر سکرین لگی، تو بچہ اتھے وہ دیکھی جا رہا ہے، تو وہ تو جب دیکھی جا رہا ہے پھر اس کی آنکھیں کمزور، پھر یہ توجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی خاموش بیٹھنا بھی تو ادب ہے نا، کہ بڑے بیٹھے ہیں خاموش بیٹھ کے سنیں، کہتے ہیں نہیں ہم کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں اپنی، کہ لوگ بیٹھے ہیں تو میں اپنا کچھ نہ کچھ میں اپنا کچھ کر لیں۔ نہیں یار، وہ جڑا ٹائم ہے نا، یہ ٹائم دوجے نے تو ہاں کو بڑا ضروری ہو گیا ایسا سلسلہ سے کر لو، بلکہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں تو کوشش کرتا ہوں جی کہ جب ایسی مجلس ہو نا تو اس موبائل کو نا میں بند کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ مثلاً تقریر پر جاتا ہوں نا تو میں عام طور پر موبائل بند کر کے بیٹھے نا میرے ساتھی، انہوں نے پڑھا دینا، ختم۔ تو یہ نا ہم لوگوں کو اپنی عادتیں جو ہے نا وہ بدلنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، اللہ کی قسم یہ بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے روبوٹک لائف آ رہی ہے، روبوٹ لب جانے نے، وہ بندہ وہ گلاں کر دے، یہ اکیلے رہ کے تو پھر یہ نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، پھر بندہ چڑچڑا، پھر بندہ اے ہو جائے، ہاں، اور وہی گھر میں پھر نظر آتے ہیں چڑچڑاہٹ، اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امین حمزہ صاحب بہت بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔